اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کھوئی ہوئی چیز اب کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں دو جہان ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، وہ راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد ہی تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہی ہے، بس تھوڑا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے یا پھر نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے آسمان، ستارے، چاند اور سورج، وقت اور قسمت، قدرت اور کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک لے آتے ہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ صبر منزل نہیں ہے، صبر تو راستہ ہے دعاؤں کی قبولیت تک پہنچنے کا۔ تم صبر کے راستے پر ثابت قدم رہنا اور صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ راستہ بہت جلد تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا اور تم وہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ابھی راستہ جتنا بھی مشکل لگ رہا ہے، جب اپنی سالوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ایسے شخص کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں جو اللہ کی چاہتوں پہ شکایت نہیں کرتے۔ ایسے شخص پر ان کی اپنی چاہت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تعمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیے جاتے ہیں۔ تم بھول نہ جاؤ اسے، اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے بڑھا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بدل سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، اگر تمہیں زندگی تنہا لگے تو تم خدا کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔
یقین رکھیں غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں اور درد ختم ہونے والے ہیں اور رکاوٹیں زائل ہونے والی ہیں۔ بس صبر کریں، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے ہو۔ اللہ سے امید لگائے رکھیں، ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔